میری حمد و ثنا کے بعد میرے مصطفیٰ کی ذات پر اور میرے مصطفیٰ کے نوکروں پر سلام نہیں بھیجو گے، درود نہیں بھیجو گے، نہ نماز قبول کروں گا نہ تمہاری توحید کو قبول کروں گا۔ خالص توحید پرست تو ہم ہیں، ہم کہتے ہیں نماز جو ہے یہ صرف اللہ کی ہے، نماز صرف اللہ کی ہے، اذان صرف اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرنا یہ شرک ہے تو آپ خالص اذان پڑھ کے سنا دیں۔ اگر اذان بھی توحید پر مشتمل ہے، اگر آپ خالص توحید کے پیروکار ہیں اور خالص توحید کے مانی ہیں تو اذان جو ہے وہ پڑھا کرو جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تو بڑا چوڑا ہو کے مولوی پڑھنے لگا اذان، جب اللہ اکبر پڑھا آگے چلتا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، جب آگے پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم نے روک لیا، بھائی روک یہاں پہ، تو خالص توحید کا پیروکار ہے، صرف اللہ کو مانتا ہے، تو یہ جو اذان میں رسول اللہ کا ذکر آیا، رسول جو ہیں وہ خدا نہیں ہے۔ تم جو توحید مانتے ہو صرف اللہ کو مانو، صرف اللہ کو مانو، تو اللہ فرماتا ہے میری توحید اکمل اور کامل وہ ہے جس میں میرا بھی ذکر ہو، میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو۔ توحید کامل وہ ہے جس میں خدا کا ذکر ہو اور ساتھ پھر رسول اللہ کا بھی ذکر ہو۔ پھر تھوڑا سا اس میں خم آیا، کہتا چلو یہ بات ٹھیک ہے، توحید وہ ہوئی جس میں اللہ کا ذکر ہوا اور رسول اللہ کا ذکر ہوا، لیکن یہ جو نیک بندوں کا تم ذکر لاتے ہو تو یہ کیوں لائے ہو؟ ہم نے کہا جناب بڑے پیار سے آپ یہ بتائیں، نماز تو خالص اللہ کی ہے، نماز خالص اللہ کی ہے۔ کہا جی، میں کہ شروع کریں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آگے تعوذ، پھر تسمیہ، یہ پڑھا۔ سبحانک اللہ میں ثنا میں ساری اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، اس کے فضل کا ذکر ہے، اس کے کمال کا ذکر ہے۔ تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، اور آگے جب چلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک آیا میں نے کہا یہ ساری توحید ہے اللہ کی۔ تمہارا یہ موقف ہے کہ توحید صرف وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، بس اللہ کو مانو۔ اب یہ نماز ہے، یہ تمام عبادات میں افضل ہے، سب سے بلند عبادت نماز کی صورت میں ہے۔ اگر توحید پرست ہو تو نماز میں صرف اللہ کا ذکر کرو، جس میں جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہ آیات اٹھا کے لاؤ، نماز مکمل کرو۔ کہا ہو نہیں سکتی، میں نے کہا اس کے آگے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر خلاق عالم نے نبیوں کا ذکر تو ہے ہی، ساتھ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کر دیا ہے۔ جو جس توحید کے تم قائل ہو اللہ اس کو نہیں منوا رہا، اللہ اسی توحید کو منواتا ہے جس میں خدا کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو اور ساتھ نیک بندوں کا ذکر ہو۔ اللہ کو توحید وہی پسند ہے، کیونکہ یہ دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ خلاق عالم نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز خالص اللہ کی ہے، لیکن نماز میں ابتدا میں اللہ کا ذکر ہے، پھر آگے سورۃ فاتحہ ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کے نیک بندوں کا ذکر نہیں ہو جاتا، اور پھر اس کے ساتھ آگے کوئی سورت پڑھی، اور پھر آگے رکوع، اور پھر اس کی تسبیحات، پھر قومہ، پھر آگے سجدہ، پھر جب بیٹھ کے اتحیات پڑھا تو اس میں بھی اتحیات وہ شروع کیا
اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم نے تحفے پیش کیے. آگے اللہ فرما رہا اسی اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ سلام بھجوا رہا ہے. عبادت خدا کی ہے, نماز خدا کی ہے. گویا رب یہ اصول بتا رہا ہے, ایک ضابطہ دے رہا ہے. کائنات والو, نماز اگرچہ فقط میری عبادت ہے, لیکن میری نماز میں اگر تم میری حمد و ثنا کے بعد میرے مصطفیٰ کی ذات پر اور میرے مصطفیٰ کے نوکروں پر سلام نہیں بھیجو گے, درود نہیں بھیجو گے, نہ نماز قبول کروں گا نہ تمہاری توحید کو قبول کروں گا. نماز بھی وہی, توحید بھی وہی, جس میں خدا کا بھی ذکر ہو, مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو, نیک صالحین بندوں کا بھی ذکر ہو.